سورہ آل عمران آیت 145 دیکھیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 145 سے ہم تفسیر دیکھیں گے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، ودن بریکٹ آئے گا تم نے حوصلہ چھوڑ دیا اور اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے کہ بریکٹ کلوز، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جان نہیں مر سکتی، یہ وقت اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے۔ اب ہم پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور شہادت کے بارے میں چیزیں پڑھ کر آئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں ہم نے یہ پڑھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، آیت 144 میں حضور کی وفات اور شہادت کے حوالے سے۔ اب آیت 145 میں کمزور اور جو منافق قسم کے لوگ ہیں ان کو ان کی کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، جن کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایسے غلط خیالات میں مبتلا ہوئے۔ ان میں خاص طور پر دو چیزوں کو نمایاں کیا گیا۔ نمبر 1، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور دوسری ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا ومن یرد ثواب الآخرہ نؤتیہ منہا، یہ دو چیزیں بتائی گئی۔ اس کو ہم الگ الگ کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جان نہیں مر سکتی، یہ وقت اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے۔ یعنی اب ان کا عقیدہ نہیں کہ ہر شخص کی موت کا ایک دن مقرر ہے، یعنی ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لہٰذا انہیں یہاں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک بہت گہری حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ زندگی اور موت انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ موت نہ دشمن کے وار سے آتی ہے، نہ کسی حادثے سے آتی ہے، نہ کسی بیماری سے آتی ہے، یہ صرف اور صرف کس طرح آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جب اللہ کا لکھا ہوا وقت پورا ہو جاتا ہے تو یہ آ جاتی ہے۔ ہر سانس کا حساب اللہ کے پاس ہے، کوئی کسی کا ایک سانس نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ کسی اپنے عقیدوں کو درست کر لو، گویا ہماری زندگی اللہ کے لکھے ہوئے شیڈول کی طرح ہے۔ ہر لمحہ، ہر دن، ہر جگہ، وجہ، ہر چیز ڈیسائیڈڈ ہے، پہلے سے طے ہے۔ جب وہ وقت آئے گا، انسان جہاں بھی ہو، ہزاروں دروازوں کے پیچھے ہو، موت نے آنا ہے تو موت آ جائے گی، اور جب تک وہ وقت نہ آئے کوئی موت نہیں دے سکتا، کوئی موت کی طرف دھکا نہیں دے سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ انہوں نے جنگیں لڑی اور انہیں شہادت کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن موت کہاں آئی؟ بستر پہ۔ دوسری بات جو یہاں سے سیکھنی ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ جو لوگ صرف دنیاوی صلہ چاہتے ہیں انہیں ہم اسی دنیا میں ان کا حصہ دے دیں گے، اور جو لوگ آخرت کا فائدہ چاہتے ہیں ہم انہیں آخرت میں بھی ان کا حصہ دیں گے۔ یہ وہی کمزور اور منافق جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، جن کی ساری کوششوں کا مقصد کیا ہے کہ بس وہ اپنی دنیا کو سنبھال کر رکھیں، دنیاوی مفادات سے آگے وہ کسی چیز کو دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں لگتا رکھتے۔ انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ دنیا کی محرومیوں کا کوئی ازالہ آخرت میں بھی ہوگا، یعنی ان کے پاس یہ بات ہی نہیں ہے، یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور جو لوگ یہاں کھو رہے ہیں، یعنی کھو رہے ہیں، محروم ہو رہے ہیں، وہ لازماً اپنے ایثار کا بھرپور صلہ وہاں پائیں گے، یعنی یہ یقین کی کمی ہے ان کے اندر، یہ عقیدوں کے اندر ان کی سخت غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہاں کے نقصان کو ہم وہاں بہت اچھے طریقے سے پا لیں گے۔ اللہ اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان، تمہاری خواہش کے مطابق ہی تمہیں بدلے ملیں گے۔ اگر تمہاری ساری محنتیں، عبادات، تمہاری قربانیاں، تمہاری نیکیاں صرف دنیا کے فائدے کے لیے تھی، مقصد کیا تھا؟ دنیا حاصل کرنا، تو ٹھیک ہے، تمہیں دنیا میں تمہارا حصہ مل جائے گا، لیکن افسوس ایسا شخص جب آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا تو وہ خالی ہاتھ ہوگا،
خالی دامن ہوگا، وہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو بندہ دنیا میں اپنی ہر نیکی، اپنی ہر کوشش، اپنی ہر عبادت، اپنی ہر قربانی کو کس سے طلب کر رہا ہوگا؟ اللہ کی خاطر، یعنی کس کے لیے کی؟ اللہ کی خاطر، تو وہ دنیا میں اگر کچھ نہ پائے اس کے بدلے، یا اگر پایا بھی تو کم پایا، تو اللہ نے آخرت میں اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ عظیم بدلہ۔ ایسا بندہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے، جان دینے سے پھر گھبراتا نہیں ہے، وہ محنت کرنے سے گھبراتا نہیں ہے، وہ نیکیاں کرنے سے گھبراتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا اجر یہاں نہیں بلکہ کہاں محفوظ ہے؟ میرے رب کے پاس، آخرت میں۔ اس نے ایک ایک میرے اجر کو نوٹ کر لیا، اسے پتا ہے میرے سے چھوٹے کام کا اور میرے بڑے سے بڑے کام کا۔ دنیا کے لیے تو کیا ہی کچھ نہیں نا، جو کچھ بھی کیا وہ کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔ اور بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اپنے عقیدے ٹھیک کر لو۔ کمزور ایمان والے یا منافقین اس راہ پر قدم رکھنے سے ہی گھبراتے ہیں، وہ پہلے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اس لیے کہ انہیں آخرت کا اور آخرت کے اجر کا یقین نہیں ہوتا۔ یقین کی کمی انہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی، اور یقین جن کو ہوتا ہے وہ ہر بازی کھیل جاتے ہیں، وہ تن من دھن وار دیتے ہیں، وہ کوئی چیز بچا کے نہیں رکھتے، وہ صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، وہ ہر چیز کیسے؟ اللہ کی خاطر، جو کر رہے ہیں کس کے خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزاروں کو ان کی جزا لازماً عطا فرمائیں گے۔ یہاں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شاکرین خاص طور پر صحابہ کرام ہیں، خاص طور پر، عام طور پر قیامت تک آنے والے لوگ۔ تو جو لوگ اللہ کی اس عظیم نعمت کے دل سے قدردان ہوں گے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی آخری اور کامل ہدایت کی صورت میں بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ جنہوں نے اجر میں نقصان دیکھا لیکن ان کے دلوں میں ایمان کم نہیں ہوا، کیونکہ انہیں آخرت کے اجر کا یقین تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہم انہیں ان کی کوشش، ان کی سوچ، ان کے رویوں، ان کے معاملات کا، ان کا بہت زیادہ صلہ دیں گے، بھرپور صلہ دیں گے، ہم بہت زیادہ قدردانی کریں گے، کیونکہ ہم ہیں ہی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قدردان ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس روشنی کو دیکھ کر بھی اس روشنی کی طرف نہیں آئے، انہوں نے اپنے لیے تاریکیوں کو پسند کیا، انہوں نے اپنے لیے ظلمت کو پسند کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کو تاریکیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ آیت 144 کے آخر میں بھی ہم نے شاکرین کی بات پڑھی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اب آیت 145 کا آخر کا میسج بھی وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ہے۔ ہمارے لیے اس میں پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی الحمدللہ علی کل حال کہنے، اپنے یقین کا حصہ بنانے اور بہترین عمل کرنے والا بنا دے، اس بات کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اور دوسری چیز وہ جو ہم ہر نماز میں دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کو بہترین انداز میں مانگنے والا بنا دے، کیونکہ ہمیں اپنی کوششوں کا اجر صرف دنیا میں نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اصل اجر آخرت میں چاہیے۔ اور پھر اللہ ہمارے عقیدہ آخرت کو خوبصورت بنا دے، بہترین بنا دے۔ آیت نمبر 146 وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ، within bracket ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یاد رکھو۔ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی۔ غزوہ احد کے حوالے سے تبصرہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یعنی کمزور ایمان والے اور منافقین کے کردار کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا ان کی دنیا اور زندگی کی محبتوں کے بارے میں۔ اب آیت 146 میں اللہ اسی اپنی سنت آزمائش کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو مثال سے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر
مشکلوں سے گزر رہے ہو تو گھبراؤ نہیں. یاد ہے نا کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں سوال آ گیا تھا کہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے. جنگ و جدل اور اس کے نتیجے میں مصیبتوں تکلیفوں سے گزرنا انبیاء کرام کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، انوکھا معاملہ نہیں ہے. اسے دیکھ کر تم لوگ بددل ہو رہے ہو. اس طرح کے معاملات اس سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو پیش آ چکے. اللہ نے کیا کہا؟ کتنے ہی انبیاء ہو گزرے جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنگوں کا ذکر بائبل میں بہت دفعہ آیا ہے، یعنی ان نبیوں کے ناموں کے ساتھ. یہ اللہ کا جو قانون امتحان ہے اس کا لازمی تقاضا ہے، اور کسی صاحب ایمان کو ان جنگوں کو دیکھ کر پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اپنے عقیدوں کو درست کریں، اپنی معلومات کو درست کریں، اللہ کی اسکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آئیں. یہاں جو لفظ آئے نا ربیون کثیر، ربیون سے مراد وہ مخلص عبادت گزار بندے جو اللہ کے حکم پر نبیوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہو کر لڑے. ان کی پہچان کیا ہے؟ ربیون، جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور صرف دل جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے قول اور فعل میں ثابت قدم ہے. استقامت ہے بہت زیادہ ان کے ہاں عمل کے اندر. پھر اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے بہترین بندے، ربیون کثیر. پھر دین کی خدمت کرنے والے بندے، ان ربیون کو ہم کھول رہے ہیں. پھر قربانی میں اپنے نبیوں کے پیچھے پیچھے، نبیوں کا ساتھ نہ چھوڑنے والے ربیون. اور پھر شکست آئے، نقصان ہو، ایمان نہیں چھوڑا، یقین نہیں چھوڑا، حوصلہ نہیں چھوڑا. تو آج ربیون، نبی تو موجود نہیں، ان کا مشن موجود ہے. اس مشن کو لے کر چلنے والے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے بھی ربیون کثیر میں شامل ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ربیون تھے نا، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا. تو اللہ کی راہ میں انہیں جو مصیبتیں آئیں ان سے نہ تو وہ پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ دشمن کے آگے سپر ڈالی، گھٹنے نہیں ٹیکے انہوں نے. واللہ یحب الصابرین، اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہاں 3 الفاظ ہیں بہت اہم سیکھنے کے حوالے سے. کون کون سے؟ وہنو، ضعفو، استقانو. ایمان کی طاقت، روحانی استقامت کی 3 مختلف سطحیں، لیئرز کہہ دیں، سٹیجز کہہ دیں. پہلے یہ کمزوری جو ہے نا، یاد رکھیے کہ ان تینوں الفاظ میں مشترک ہے. یہ کمزوری اس کا روح رواں ہے. کس کا؟ وہن، ضعف، استقانو. کمزوری ہے، لیکن ان تینوں حروف میں باریک فرق بھی ہے. اس فرق کو ہم سمجھیں گے. فما وہنو، وہن آیت نمبر 139 میں ہم تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں اگر آپ کو یاد ہو. یعنی بے حوصلہ نہ ہوئے، جذبہ نہ مرا، خوف زدہ یا مرعوب ہو کر ہمت نہیں ہاری، ایمان کا رنگ صبغت اللہ مدم نہیں ہونے دیا. صبغت اللہ جو رنگ چڑھا پھر وہ فیڈ نہیں ہوا، وہ رنگ جوں کا توں، بلکہ پہلے سے بھی اس میں چمک دمک نکھار شارپنس آنا شروع ہو گئی. تو وہن کیا ہوا؟ موت سے خوف اور دنیا کی زندگی کی محبت سے دلوں میں جو بزدلی پیدا ہوتی ہے وہ ان ربیون کے دلوں میں بالکل نہیں آئی. کیا نہیں آیا؟ موت کا خوف نہیں آیا، دنیا کی زندگی کی جو محبتیں ہیں وہ ان کو بزدلی کے ٹریک پر نہیں لے کر گئیں، بلکہ یہ انتہائی ثابت قدم رہے، یہ دلیر رہے،
یہ اللہ کی راہ میں ڈٹ کر کھڑے ہونے والے بنے، یہ اپنے جان مال کی قربانی دینے والے بنے. فما وہنو، ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے. ان کا کہا سنا پڑھا پتھر پر لکیر بن گیا. فما وہنو، ربیون کی پہلی نشانی، پہلا وصف، پتھر پر لکیر ہو کر کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے. دنیا داریوں میں اتنا نہیں غرق کیا خود کو کہ دین ہی ان کے لیے سیکنڈری بن گیا، سیکنڈ آپشن بن گیا. نہیں، دین اور اللہ، اللہ کا رسول ان کے لیے آپشن 1 رہا. یہاں پہ کیا ہوا؟ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو ان کو مشکلات آئیں اس سے وہ پست ہمت نہ ہوئے. نمبر 2، وما ضعفوا، وہن کے بعد ضعف آتا ہے، ضعف، اردو میں پڑھیں گے ضعف، ارادے اور عمل میں سستی، قدم پیچھے ہٹا لینا، ڈاواں ڈول ہونا. یہ قربانی دوں نہ دوں، میں یہ محنت کروں دین کے لیے نہ کروں، اللہ کی خاطر میں فلاں کو کچھ دوں نہ دوں، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، قدم بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں. تو یہ جو ربیون تھے نا، یہ ضعف سے، ضعفو سے بھی محفوظ تھے. ان کی زندگیوں میں ضعف نام کی چیز نہیں، نہ ارادوں میں نہ عمل میں. ایسی کمزوری نہیں کہ یہ پیچھے ہٹ جائیں دین کی کمٹمنٹ سے، اپنی کمٹمنٹ سے. کیونکہ لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں لیکن نبھاتے نہیں ہیں. نبھانے والے، کمٹمنٹ کو اینڈ تک ساتھ لے کر چلنے والے آپ کو خال خال کہیں نظر آئیں گے، ایون امت مسلمہ کے اندر ہم دیکھیں گے. تیسری چیز، ومستقاموا، اس وہن پھر ضعف کے نتیجے میں استقانو کا رویہ آتا ہے، یعنی جھک جانا، ہار مان لینا، دشمن یا حالات کے آگے گھٹنے ٹیک دینا. لیکن وہ ربیون جنہیں اللہ نے سراہا، انہوں نے جھکنے کے بجائے کہا ہم نہیں رکیں گے، ہم رب کے سپاہی ہیں، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے حالات کے سامنے. استقانو ومستقانو، انہوں نے کہا ہم کیوں ہتھیار ڈالیں، ہتھیار نہیں ڈالنے والے، اللہ نے تو ہمیں سپاہی بنا کر دنیا میں اتارا ہے. ان مخلص بندوں نے اللہ کی راہ میں بہت کچھ سہا، بہت آزمائشیں آئیں، بہت تکلیفیں آئیں، بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی محرومیاں آئیں، بڑے ٹارچر ان کو دیے گئے، فزیکلی بھی مینٹلی بھی. لیکن ان لوگوں کے رویوں میں نہ وہن آیا، نہ ضعف آیا، نہ استقانو آیا. ایسے زبردست ہے یہ ربیون، تبھی اللہ نے ان کو ربیون کا نام دیا نا. ربیون بہت سے اللہ، نہیں ربیون اللہ والے. اللہ نے اینڈ میں کہا واللہ یحب الصابرین، کہ ہر حال میں ثابت قدم رہے نا ربیون. تو اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ نے ان کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ کی طرح کا ایک تعریفی جملہ بول دیا کہ اللہ کے محبوب ہی بننے کے قابل تھے نا. یہ کون تھے؟ اللہ کے محبوب بننے کے قابل. واللہ یحب، محبت رکھتا ہے کس سے؟ الصابرین سے، جو کہ وقت کی آندھیوں میں بھی اپنا ایمان قائم رکھے ہوئے تھے، رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے قیامت تک اگر ہم اس کو لے کر چلیں. خوف، سستی، کمزوری ان کے دلوں پر حکومت نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کا بادشاہ ان کا رب ہے. اسی لیے تو وہ ربیون ہے نا، عام بندے تھوڑی ہیں، ربیون ہیں. اور یہ جو آئی ہیں نا وہنو، ضعفو، استقانو، یہ عام نارمل روٹین نہیں ہے ایک انسان کی، یہ بڑی ٹف حالات کے اندر سروائیو کرنے والے ربیون کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ انبیاء کرام کے بارے میں اللہ کی لازمی سنت کا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی اور اس کے ساتھی امتحان سے گزرے بغیر اپنی منزلیں حاصل نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی سنت ہے. اپنے محبوب ترین بندوں کے بارے میں تو آپ سوچیں میں اور آپ کہاں ہیں پھر کھڑے. اللہ کو محبوب وہی ہیں جو اس کی راہ میں پھر ایسے مواقعوں پر ثابت قدمی دکھائیں، اور ویسے بھی سچے اور جھوٹے، باوفا اور بے وفا کا فرق امتحان کے بغیر ممکن ہی نہیں، جو میں آپ کو کل بھی ڈیٹیل میں بتا کر آئی کہ یہ امتحان کا جو معاملہ ہے
یہ ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے ہے، سچا اور جھوٹا، باوفا اور بے وفا۔ تو زندگی میں اب امتحان آیا، اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی چھوٹا بڑا، تو کیا سوچنا ہے رک کر کہ اللہ میری وفا کو جانچ رہا ہے، اللہ میرے جو میں زبان سے کہتی ہوں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ یہ جانچ رہا ہے کہ میں سچی ہوں یا میں جھوٹی ہوں۔ اب میں نے ثابت کرنا ہے، میں نے ثبوت دینا ہے اس موقع کے اوپر۔ یہ امتحان میرا ٹیسٹ کیس بن کر آیا میرے سامنے، اور اللہ سے دعا مانگنی، اللہ مجھے اس میں ثابت قدمی دینا، اللہ مجھے اس میں سرخرو کرنا، اللہ مجھے اس میں ناکام نہیں ہونے دینا، اللہ تو میرا ہاتھ تھام لینا، بجائے کہ روئیں دھوئیں واویلے شکوے شکایتیں سر باندھ کے بیٹھ گئے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں ڈپریشن کی، اس کے ساتھ رو اس کے سامنے رو، اللہ بس تیرے ہی آگے ہے، بس سارے کے سارے مسائل میرے تیرے سامنے میں نے رکھے ہیں، تو حوصلہ دینے والا مجھے۔ پیغام کیا ہے؟ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو ربیون میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں ربیون بنا دے، ان لوگوں کے قدموں کی خاک اور راکھ بنا دے، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر جو رب سے اس کے قرآن سے جڑ کر اس کے دین کے راستے پر ثابت قدم رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان ربیون میں شامل فرما دے۔ اور پھر یہ کہ ہماری زندگی بہت بہت قیمتی ہے، ہمیں دنیا میں آ کر جینے کا پہلا اور آخری موقع ملا ہے، یہ میرا پہلا موقع ہے اور میرا ہی آخری موقع بھی ہے، اس کے بعد کوئی موقع مجھے دنیا میں دوبارہ سے نہیں ملے گا، لہٰذا مجھے اپنے کاموں کو فوکس کرنا ہے، مجھے اپنے ٹارگٹس متعین کرنے ہیں، مجھے انہیں فوکس کرنا ہے۔ زندگی میں طوفان آئیں، زخم لگیں، لوگ ساتھ چھوڑ جائیں یا حالات سخت ہو جائیں، انسان اللہ نہ کرے سب کچھ کھو دے، لیکن رکنا نہیں ہے، ڈٹ جانا ہے، دین پر چلتے چلے جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی زندگی میں نہ کمزوری ہوتی ہے، نہ سستی ہوتی ہے، نہ ہی اس کی زندگی کے اندر کوئی ایسا دشمنوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے والا رویہ ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ چھاڑ کے دشمن کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مومن سیلف موٹیویشنل ہوتے ہیں، کسی دھکے سے آگے نہیں بڑھتے اور کسی کے روکے سے رکتے بھی نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو رکھ کر سوچئے، میں کس قسم کی مومنہ ہوں، میرا کردار کیا ہے، دین کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، عبادات کے لیے، قرآن کلاس کے لیے کوئی مجھے پش کرتا ہے، دھکے دیتا ہے، مجھے کھینچتا ہے تو میں چلتی ہوں یا میں نہیں چلتی؟ اور اگر کوئی مجھے کہے کہ نہیں نہ کرو، نہ جاؤ، نہ دیکھو، نہ آؤ، نہ عبادت کرو، کیا میں رک جاتی ہوں؟ نہیں۔ سیلف موٹیویشن، سیلف موٹیویٹڈ ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ربیون کے اندر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا مومن، ان کے اندر ایک ربانی آگ جلتی رہتی ہے، اس کے اندر جو آگ جلتی ہے وہ آگ اسے بار بار انکریج کرتی ہے، اٹھو اٹھو، لیٹنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، سست نہیں ہونا، کام نہیں چھوڑنا، ٹارگٹ کو تم نے نظر سے ہٹنے نہیں دینا، تم تو اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہو، تمہاری تو زندگی کا مقصد ہی اللہ کے دین کی مدد ہے، نصرت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو اگر کوئی ظاہری موٹیویشن تھی تو وہ تو ختم ہو چکی تھی نا، ظاہری اگر کوئی رکھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن کیا صحابہ نے ہمت ہار دی؟ کیا وہ بیٹھ گئے ان کے جانے کے بعد؟ نہیں، ہر ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن بنا لیا۔ ان کے لیے موٹیویشن صرف اور صرف ایک تھی، اور وہ کیا؟ کہ وہ سب ربیون بننا چاہتے تھے، وہ اللہ اور اس کے دین کو اپنے سر کا تاج بنا کر آگے چلنے والے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مقصد تھا، یہی فکر تھی، یہی ہم تھا، یہی غم تھا۔ اسی کے لیے آپ اپنی زندگی پوری کی پوری ایک طرح سے آزمائش اور مشقتوں میں گزار کر گئے، قربانیوں کے ساتھ گزار کر گئے۔ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ نے وہ راستہ چن لیا، اور اسی وجہ پر پاور سے ٹکرا گئے۔ سوچے نا ذرا، کہاں سے اٹھے ہیں، یعنی مکہ
مدینہ وہ جو عرب کا ٹکڑا ہے وہ کیا تھا، یہ لوگ کیا تھے، ایک طرح سے سمجھے کہ بھیڑ بکریاں چلانے والے تھے، دنیاوی علوم و فنون دنیاوی وسائل سے بالکل یعنی کہ نابلد تھے، ان کہاں سے اٹھے ہیں اور کہاں ٹکرائے ہیں جا کر۔ آج ہماری موٹیویشن کیوں اتنی کم ہے، ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ اور کوسچن مارک ہے۔ بعض دفعہ تو یہ اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ کوئی جگاتا رہے، کوئی اٹھاتا رہے، کوئی جھنجھوڑتا رہے، کوئی کہتے ہیں نا کانوں میں آ کے بین بجاتا رہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کیوں؟ موٹیویشن نہیں ہے نا، ربیون نہیں بننا چاہتے نا، ربیون والے تو زندگی ان کا تو سٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا مقصد زندگی ہی یاد نہیں رہتا، ہم اس کے لیے وقت نہیں دینا چاہتے۔ تو کمزوری کی وجہ اس کی کیا ہے کہ دلوں میں اصل میں ایمان اور یقین کی کمی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میرا گھر، میری اولاد، میرا بزنس، میری شہرت، میرا پیسہ، میری دنیا، میری یہ فلاں محبت، میرا فلاں رشتہ، یہ اصل میں اہم ہے۔ جو اصل مقصد ہے نا ہم مومنوں کا، جو ہمارے نبی ہمیں اصل مقصد دے کر گئے، اس مقصد کے کو پیچھے کر کے ہم نے ان چیزوں کو اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، اور یہ چیزیں ہمارے راستے کی رکاوٹ بن چکی ہیں، ورنہ ہم تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ کسی نے نہ منع کیا ہے، نہ کسی نے روکا ہے، نہ کسی نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، گھر کو چھوڑ دو، اولاد کو چھوڑ دو، شہرت کو چھوڑ دو، محبتوں کو چھوڑ دو، بزنس کو چھوڑ دو اور پھر تم اللہ کی طرف نکل پڑو۔ نہیں، سب چیزوں کو مینج کرنا ہے، مینج کرتے ہوئے پریورٹی پہ کس کو رکھنا ہے؟ ربیون بننے کو۔ یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے دین کی مدد کا شوق زندہ ہوگا، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، کس کا شوق ہوگا؟ اللہ کے دین کی مدد کا شوق دلوں میں ہوگا تو زندگی میں نہ وہن آئے گا، نہ ضعف آئے گا اور نہ استقانو آئے گا، یہ آ ہی نہیں سکتا، آنے دے گا ہی نہیں کوئی۔ وہ اللہ کے لیے جیے گا، وہ اللہ کے لیے مرے گا، وہ اللہ کے لیے تھکے گا، وہ اللہ کے لیے اپنی نیندیں قربان کرے گا، وہ اللہ کے لیے اپنی جو ضروریات ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کرے گا، وہ مصروفیات میں سے اللہ کے لیے ٹائم نکالے گا۔ اسے پتا ہوگا کہ آگے منزل کیا ہے، اللہ کھڑے ہیں وہاں پہ، اللہ وہاں موجود ہے مجھے ویلکم کہنے کے لیے، اپنی رضا، اپنے دیدار، اپنی جنت کے ساتھ۔ وہ کیسے رک سکتا ہے؟ اس کے تو قدم نہیں رکیں گے، وہ تو دیوانہ وارفتگی میں بھاگتا دوڑتا یا بھاگتی دوڑتی چلے گی اس راستے کے اوپر۔ پھر کہاں آئے گا زندگی میں وہن؟ پھر کیسے وہ مینج نہ کرے زندگی کو؟ پھر کیسے ٹائم ٹیبل کے اندر چیزوں کو اپنی جگہ کے اوپر سیٹ نہ کیا جائے؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان 8 10 گھنٹے کی لمبی تان کے سوئے اور پھر کہے جی میرے پاس تو وقت ہی نہیں بچتا؟ وقت کیسے بچے گا؟ نیندوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، چیزوں کو مینج کرنا پڑتا ہے دین کے لیے۔ تو یہ وہن، ضعف اور استقانو، یہ جب تک زندگی کے اندر ہے انسان ربیون نہیں بن سکتا۔ ان کو اپنی زندگیوں سے بھی نکالنا ہے، ان کو اپنے بچوں کی زندگیوں سے بھی نکالنا ہے۔ اور پھر یہ جو آخری حصہ ہے آیت کا، اللہ کی محبت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، تو یہ سیلف موٹیویشن کے لیے صبر بہت بڑی صفت ہے۔ اگر ہم ربیون بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی محبت لینے کے لیے یہ ثابت قدمی، صبر کیا ہے؟ ثابت قدمی۔ کن چیزوں کے اوپر؟ یہی ربیون بننے کے راستے کے لیے، آندھی آئے، طوفان آئے، سونامی آئے، دنیا ادھر ہو دنیا ادھر ہو، صابرین، ثابت قدم بن جائیں گے۔ اور ثابت قدم ایسے کہ نہ وہن، نہ ضعف، نہ استقانو۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، میں آپ کو بارہا یہ بات بتاتی ہوں کہ میں الفاظ کو بعض دفعہ بہت دہراتی ہوں۔ کیوں؟ میں چاہتی ہوں کہ یہ اجنبی نہ رہیں، عربی ہے نا، چیزیں یاد نہیں رہتی۔ اردو تو چلے پھر ہم کچھ یاد رکھتے ہیں، میں چاہتی ہوں عربی میں بھی کچھ چیزیں کچھ نہ کچھ تو ذہن میں بیٹھے گا نا جا کے، کہ یہ آخر پڑھا کیا تھا ہم نے قرآن میں۔ جب قرآن کلاس میں ہم بیٹھتے تھے، ہم قرآن اپنا کھول کر پڑھیں گے تو ہمیں یاد آئیں گی چیزیں کہ یہ کیا ہم پڑھ کر نکلے تھے وہاں سے۔ آیت نمبر 147 آپ کو یہ ابھی دیکھ لیا۔ آیت 146 میں ہم نے ربیون کا زبردست کردار پڑھا۔ آیت 147 میں ربیون کی بہت خوبصورت دعا سامنے لائی گئی تاکہ صحابہ اور بعد والے مومن اس رویے کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، کیونکہ ہم سب کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک کے ہر انسان کو دعاؤں کی شدید ضرورت ہے. دعاؤں کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. کیا دعا؟ وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللہ والوں کی دعا تو ہمیشہ سے یہ رہی، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں سے درگزر کر، اپنے معاملات میں جو کچھ زیادتی ہم سے ہوئی اسے معاف فرما دے اور ہمارے قدم جما دے اور منکرین حق کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے. مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کیونکہ جو ربیون ہیں وہ کوئی پھولوں کے سیج کے اوپر تھوڑی چلنے والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی دیکھ لیں 23 سال کی، کون سا لمحہ تھا جو سکون عافیت اور آرام سے گزارا ہوگا آپ نے 23 سال کا؟ بتائیں. اب ربیون کی زندگیوں میں بھی جب دین پہ چلیں گے، اللہ کے حکموں کو مانیں گے، نبی کی سنت کو فالو کریں گے، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، امتحان ہوگا. اور پھر اس موقع پر ربیون کی زبان سے نہ کبھی گلہ نکلے گا نہ شکوہ نکلے گا، بلکہ وہ ان موقعوں پر کیا کہیں گے؟ الا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. شکووں کی بجائے، بے صبریوں کی بجائے توجہ کس بات پر ہوگی؟ اللہ یقیناً ہماری کہیں کوئی کمی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوگی، کوئی غلطی ہوگی. اللہ یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یقیناً یہ ہماری کسی کمی کا نتیجہ ہوگی. اللہ ہم آپ سے تمام کمیوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اللہ ہم اس استغفر اللہ بولتے ہیں. اللہ ہم اپنی کسی نیکی پر ناز اور تکبر نہیں کرتے. اللہ ہم اپنی نیکیوں کو گن گن کر نہیں رکھتے کہ فلاں ٹائم پہ یہ پڑا تھا، فلاں ٹائم پر یہ خرچ کیا تھا، فلاں ٹائم پر فلاں کے ساتھ یہ مہربانی کی تھی. وہ کرتے ہیں اور بھولتے چلے جاتے ہیں. ہاں اگر یاد رہتا ہے تو اپنی غلطیاں یاد رہتی ہیں، اپنی کوتاہیاں یاد رہتی ہیں. وہ لوگ اپنے کارناموں کو گننے اور یاد رکھنے کے چکر میں نہیں رہتے. یہ یاد رکھ لیجئے. ربیون کا کردار اس سے بہت مختلف ہوتا ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد دنیا کے اندر لوگوں کا نظر آ رہا ہوتا ہے. ہر وقت اپنے کارنامے، ہر وقت چیزوں کے بارے میں نا، تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا بڑے عاجز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں ہم سے معاف فرما دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ہم غلطیاں بھول جاتے ہیں اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو نہیں بھولتے. ایسا ہی ہے نا، شیطان بھولنے ہی نہیں دیتا. بار بار ذہن میں جیسے فلیش کی طرح وہ گھومتی ہے نا کہ وہ فلاں ٹائم پہ دیکھا فلاں کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا، دیکھا میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں موقع پہ میں نے یہ دیا تھا، فلاں موقع پہ میں نے اللہ کی راہ میں یہ نکالا. استغفر اللہ. جب ہم بھی جاہل تھے ہم بھی اس طرح کی بہت سی باتیں سوچتے تھے، کرتے تھے. قرآن سے جڑے تو زندگی کی سمجھ آئی، ڈائریکشن کی سمجھ آئی کہ اصل میں کرنا کیا ہے. ایک اور چیز میں ابھی پچھلے دنوں کی پڑھ رہی تھی، مجھے بتایا کسی نے کہ ہمارے استاد نے کہ ہم یہ عموماً لفظ بولتے ہیں نا کہ مجھے تم پہ فخر ہے. یہ کیا لفظ ہے بھائی، مجھے تم پہ فخر ہے؟ فخر کا مقام نہیں ہوتا، شکر کا مقام ہوتا ہے. یہ مقام شکر ہے. میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، مقام شکر ہے. یہ کہنا بیٹا مجھے تم پہ فخر ہے، تم اتنے زبردست گریڈ لے کر آئی، تم فلاں چیز کی چیمپئن بن گئی، مجھے تم پہ فخر ہے. فخر کا جو لفظ ہے نا کہ مجھے تم پہ فخر ہے، یہ تکبر کے ساتھ بھرا ہوا لفظ ہے. ہمیں تو خود نہیں پتا تھی یہ چیزیں، ہمیں پتا چلا قرآن سے جڑنے کے بعد. تو وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر، الحمدللہ کہ اللہ نے یہ رشتہ میری زندگی میں رکھا، یہ سکون اللہ نے میری زندگی میں رکھا، یہ آسانیاں، یہ کامیابیاں، یہ اس بندے کے ذریعے خوشیاں اللہ نے میری زندگی میں رکھی، یہ سہولتیں اللہ نے میری زندگی میں رکھی. الحمدللہ آپ میرے اللہ ہیں. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ آپ میرے اللہ ہیں. یہ ایک تو چیز ہے فخر کی. میں نبی کی امت سے ہوں، نبی کے معاملے پہ مجھے فخر ہو سکتا ہے، لیکن اور تو کوئی فخر کی چیز نہیں ہے میرے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاحیں فرما دے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہم غلطیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں. دوسری چیز ربیون کی دعاؤں کے اندر وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا.
اپنے معاملات میں جو کچھ زیادتی ہم سے ہوئی اسے معاف فرما دے، عمل میں جو تجاوز ہوا اللہ معاف فرما دے۔ اسراف غفلت یا نافرمانی میں زیادتی کر جانا یا حد سے آگے بڑھ جانا۔ جب انسان اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش یا جذبات کے پیچھے چل پڑے تو وہ کیا ہے؟ اسراف۔ تو ربیون اپنی ہر زیادتی کی معافی کے لیے اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں، اللہ جب جب کوتاہی ہوئی نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں، لوگوں کے ہاتھوں، رسم و رواج کے ہاتھوں، تیرے حضور کوتاہی ہوئی، تیرے بندوں کے معاملے میں کوتاہی ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ اور پھر وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے۔ اس دعا کو ہمارے قدموں کو جما دے، دونوں قدموں کو جما دے۔ اس دعا کو ہم دو طرح لے سکتے ہیں۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ہمارے قدم جما دینا، ہم بھاگنے والے نہ ہوں اللہ، جب وہ گھڑی آئے، وہ جنگ کا میدان آئے تو ہم بگوڑے نہ بنے، پیٹھ پھیرنے والے نہ بنے۔ اور دوسری طرف ظاہری میدان میں تھا میدان جنگ ہے، اور نمبر 2 باطنی ایمان اور نیکیوں پر ڈٹے رہنا۔ اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک بے شمار لمحے آتے ہیں، بے شمار موقع آتے ہیں فیصلوں کے، کہ جب ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، جب ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے اللہ کو ہم تیرے باوفا بندے ہیں، بے وفا نہیں، ڈگمگا کے شیطان ہمیں بے وفاؤں میں شامل کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں وثبت اقدامنا، اللہ صبح و شام بے شمار فیصلے آئیں گے، موقع آئیں گے، حالات و واقعات ایسے کریٹ ہوں گے کہ جب مجھے تیرے بندہ بننے کا ثبوت دینا ہوگا، اللہ میرے قدموں کو جما دینا کہ میں وہ ثبوت دے سکوں تجھے، میں ثابت کر سکوں کہ ہاں اے اللہ میں تیری بندی ہوں، لیکن اے اللہ اس موقع پر بھی تو میرا ہاتھ تھامے گا تو میرے قدم جمیں گے، میں ڈٹی رہوں گی اس راستے کے اوپر۔ اللہ سے دل اور جسم کی ثابت قدمی مانگنا کہ اللہ خوف، مال، جان، دنیاوی آزمائش کے وقت ہمارا دل نہ ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی موقعوں پر دعا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یاد کر لیجئے، قرآنی اور مسنون دعاؤں میں آپ کو یہ کتاب، یہ دعا مل جائے گی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئے، کیا آپ کو ہمارے سلسلے میں بھی اندیشہ رہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے، جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اچھا جی، پھر آگے چلتے ہیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور منکرین حق کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یہ صرف جنگ میں دشمنوں پر فتح نہیں ہے، بلکہ حق کو باطل پر غالب کرنے کی دعا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم اکیلے ہیں، کمزور ہیں، باطل ہمیں طاقتور لگتا ہے، تو ہمیں اپنی مدد سے مضبوط کر دے تاکہ تیرا دین بلند ہو۔ اور یہ مدد کیسے آتی ہے؟ ایمان، صبر اور دعا کے بدلے میں آتی ہے۔ جو یہ کرتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور آج یہ جنگ ہمارے اپنے نفسوں کے خلاف ہے، گناہوں کے خلاف ہے، گھروں کے اندر چل رہی ہے، معاشرے کے اندر چل رہی ہے، بازاروں کے اندر چل رہی ہے، رشتہ داروں کے اندر چل رہی ہے، گلی محلوں کے اندر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ یہ ہم کہتے ہیں نا وانصرنا علی القوم الکافرین، ہم کہتے ہیں ہندوؤں پر غلبہ عطا فرما، یہودیوں پر، عیسائیوں پر غلبہ عطا فرما، وہ تو ایک اس کا حصہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ جنگ تو جاری ہے صبح سے شام تک، میرا نفس اور میرا شیطان میرے سب سے بڑے دشمن بن کر مجھے اپنے دین صراط مستقیم سے ہٹانے کی پوری اٹ موسٹ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ مجھے ان دشمنوں کے اوپر، یہ جو 2 دشمن ہیں، میرا نفس اور میرا شیطان، اللہ مجھے ان کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ اصل تو یہ ہے نا غلبے کی چیز ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو جن لوگوں نے وہاں جانا ہے، جن لوگوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ ٹکرانا، اللہ ان کو بھی استقامت عطا فرمائے۔
لیکن زیادہ تر بندہ مومن کی زندگی میں عام لمحات زیادہ ہوتے ہیں، پریکٹیکل زندگی سے معاملات زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. کلیئر ہو گئی یہ بات جی؟ آگے آ جائیے آیت نمبر 148 پہ. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. پھر اللہ نے انہیں دنیا میں بھی انعام دیا، صلہ دیا، اور آخرت کا اجر بھی عطا فرمایا. آیت 146 اور 147 میں ربیون کا خوبصورت عمل ہم نے پڑھا. آیت 148 میں اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے خصوصی انعام و اکرام کا ذکر کیا. اصلاً صحابہ کو سکھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور ان کے کردار سے سیکھ کر باقیوں نے کیا کرنا ہے. اللہ نے ڈٹے رہنے والوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا. اللہ نے انہیں دنیا میں بھی انعام دیا. کیا؟ اقتدار ملا، حکومت ملی، عزت ملی، دلوں کا سکون ملا، اور وحسن ثواب الآخرہ. اور آخرت کا اجر کیا ہے؟ اللہ کی جنت، اللہ کی رضا. واللہ یحب المحسنین. بہت خوبصورت اختتام. یہی لوگ احسان کے مقام پر فائز ہیں، اور اللہ ایسے خوبکاروں کو دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے. تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا. کبھی سوچیں کہ دین کے راستے میں اگر ہمیں کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے، کوئی خواہش قربان کرنی پڑ رہی ہے، کوئی وقت دینا پڑ رہا ہے، کوئی تھکن اٹھانی پڑ رہی ہے، تو انسان سوچے کہ دنیا ہی نہیں، اس کے بدلے آخرت بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ نے کہا کہ میں دوں گا اپنے بندوں کو، اپنے ربیون کو. دنیا کا بھی عزت ہے، دنیا کی آسانیاں ہیں، آخرت کا حسین انعام ہے. بہت دعاؤں اور محنت کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان محسنین میں شامل فرما جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے. آیت نمبر 149. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو، اگر تم انکار کرنے والوں کی بات مانو گے، بریکٹ میں آئے گا کہ یہ محض دنیاوی فتح اور شکست کا کھیل سمجھ رہے ہیں، بریکٹ کلوز، تو وہ تمہیں الٹا پھیر کر رہیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. غزوہ احد پہ ہی تبصرہ ربیون کا کردار ابھی ہم نے پڑھا. صحابہ کرام کو مسلمانوں کے رول ماڈل کے طور پر رکھا گیا. اب آیت 149 سے لے کر 155 میں مزید تبصرہ جو جنگ احد اور اس کی شکست کے بعد مسلمانوں کے سامنے آیا تھا، وہ کمزوریاں، ان کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا. ایک ایک کو لے کر اللہ نے ان کے باطن کو نمایاں کیا، ان کی اصلاح کی تدبیریں بتائی، اور ان آزمائشوں سے مسلمانوں کی تربیت اور صفائی کے جو مقاصد ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان کفار کی بات مانو گے. اب احد کی شکست کے بعد کفار اور یہود نے یہ چاہا کہ بدر کی فتح کے اثرات کو سب کو بالکل ختم کر کے رکھ دیں. چنانچہ مکہ کے ائمہ کفر نے اپنے منظم پروپیگنڈے سے مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہوتے تو انہیں نقصان نہ اٹھانا پڑتا. اس لیے یقین رکھو کہ یہ محض تدبیر اور وسائل کا کھیل ہے، جس میں ایک مرتبہ مسلمانوں کو فتح ہوئی یعنی بدر میں، اور اب ہم جیت گئے یعنی احد میں، اور اس میں فرشتوں کا اور اللہ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اب کفار کا یہ جو پروپیگنڈا تھا، یہ کمزور مسلمانوں پر بہت اثر انداز ہوا. اوپر سے منافقین نے اپنی وسوسہ اندازیوں سے اس کو مزید یعنی تقویت پہنچائی. اس وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ اگر تم نے ان کفار کی باتوں کا اثر قبول کیا تو یہ تم کو پھر اسی جاہلیت کی تاریکی میں واپس لے جائیں گے جس سے نکال کر تمہیں اللہ اسلام کی روشنی میں لایا ہے. یعنی کہ وہ یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اور تمہاری کامیابی پھر تمہاری نامرادی سے بدل دی جائے گی. تو اب ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی بڑا نقصان آئے تو دین نہیں چھوڑنا کبھی بھی. لوگ جتنی مرضی باتیں بنائیں، لوگ کہیں کہ اگر تم صحیح دیندار ہوتی تو تمہارے ساتھ کیوں ہوتا، تم اگر یہ اتنا قرآن پڑھ رہی تمہارے ساتھ ہی یہ سب ہونا تھا، تم یہ جو اتنا پردہ کرنے والی ہو، تم تو اتنی نمازیں پڑھنے والی ہو، اتنا صدقہ خیرات کرنے والی ہو، یہ نقصان تمہارا ہونا تھا، کیوں ہوا؟ ہمارا تو نہیں ہوا، ہم یہ نہیں کرتے لہٰذا ہمارا نہیں ہوا. تم یہ سب کچھ کرتی ہو اس کے باوجود تمہارا ہوا. تو یاد رکھیے نقصان تو کبھی بھی کسی کا بھی ہو سکتا ہے، دین والوں کا بھی ہوتا ہے، بے دینوں کا بھی ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کا بھی ہوتا ہے، قرآن نہ پڑھنے والوں کا بھی ہوتا ہے. جب نقصان کا ٹائم مقرر ہے تو وہ ہو کر رہے گا، اور جو دین پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بس ان کے لیے اس نقصان اور اس آزمائش کے اندر کوئی نہ کوئی یقیناً آسانیوں کا راستہ پیدا کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر
اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ نے انعام تیار کر رکھا ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ نے جو آخرت کے اندر ان کے لیے اجر تیار کر رکھا، تو بس اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ تو مراد یہاں پر کیا ہے کہ دنیا کے خوف اور نقصان سے اگر کوئی اللہ کے دین سے پلٹا تو اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اصل امتحان یہ نہیں کہ ہم خوشی میں دین پر قائم رہیں، بلکہ اصل امتحان یہ ہے کہ جب نقصان آئے، دکھ آئے، رشتے ٹوٹے، دنیا تانے دے، تب بھی دین پر جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مشکل وقت سے ہمیں بچائے، اس امتحان سے بچائے، اور اگر یہ آ جاتا ہے تو ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیت وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، ان کی وزن بریکٹ باتیں غلط ہیں، بریکٹ کلوز، در حقیقت اللہ ہی تمہارا حامی و مددگار ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اسی کی مدد سب سے بہتر ہے۔ ابھی ہم کفار کی زہریلی باتیں پڑھ رہے تھے آیت 149 میں، مسلمانوں پر ہونے والے متوقع اثرات ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دشمنوں کی باتوں میں نہ آؤ، ان کے مشوروں پر عمل نہ کرو۔ اب آیت 150 میں اسی بات کا اختتام توحید کے الفاظ پر شاندار انداز میں اللہ نے کر کے راہ نجات بتا دی۔ کہا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، ان کی غلط باتوں پر کوئی دھیان نہ دو، اور ان پر دھیان دینا تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تمہارے دوست یہ کفار نہیں ہے کہ ان کی طرف رجوع کرو، بلکہ تمہارا مولا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ بہترین مددگار ہے، لہٰذا اسی سے مدد چاہو، اسی کے ساتھ چلو۔ بس یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔